بلا تاخیر دعوت ممبر جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آفتلاڑا۔ مرحومین واسطے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک زوار نیازند مرحوم سنتی زوجہ مرحوم حاجی محمد یعقوب صاحب انتی زوجہ اور زوار رانا دلاور حسین صاحب واسطے التماس خالق کائنات نہ مرحومین درجات اچ بلندی عطا فرمائے، جملہ مومنین دے مرحومین خالق جوار رحمت جگہ رسید فرمائے۔ صلوات اکبر تو مسالے صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل۔ عزیزان کرام، سارے ثواب دی مجلس سے اور میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ والعصر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خالق فرماندے نے مجھے عصر کی قسم، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہیں، وعاملوا الصالحات، اور جن کے اعمال صالح۔ اس نقصان سے وہ بندے بچیں گے جو ایمان والے ہیں، اس نقصان سے اور خسارے سے وہ بندے بچیں گے جن کے اعمال صالح ہیں۔ دو چیزاں خالق نے ذکر کی ہیں نقصان تو بچنے واسطے۔ میرے محترم سامعین، میں چونکہ حدیث پاک ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اور یہ سارے ثواب دی مجلس مومنین واسطے، تو خالق کائنات کے رسول نے شہید دا مرتبہ دیتا ہے محبت اہل بیت رکھن والے۔ جڑا بندہ آل محمد دی محبت وچ دنیا چھڑ دیندا ہے انہوں شہادت دا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ مرتبہ کیویں ملتا ہے شہادت دا؟ جدوں کہ شہید ہونے والے واسطے بڑیاں مصیبتاں ہوندیاں، شہید ہونے والا بڑی تکلیف اٹھاندا ہے۔ کیا ایک بندہ میدان جا کے تلوار کھاندا ہے، تیر کھاندا ہے، نیزہ کھاندا ہے، فائر کھاندا ہے، وہ کنی تکلیف ہے۔ تو ایک بندہ بیٹھا بیٹھا دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف ظاہراً تو نہیں ہوئی جنی انہوں ہوئی ہے قتل ہونے والے نوں، پھر شہادت برابر کیسے ہو؟ میں نہیں آکھیا، سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ دا مطلب وہ شہادت دا مرتبہ جڑا پاندا ہے، شہید ہونے والے تو بڑی تکلیف ہوندی ہے، تے جڑا بندہ صرف محبت اہل بیت رکھ کے اپنے بستر تے چلا جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، ایک دم بندہ چلا جاتا ہے، اس مقتول دے برابر کیسے آندا ہے جڑا کہ اتنی تکلیف نال اپنی جان اللہ دے حوالے کرتا ہے۔ اینو بیان کرنا چاہنا، ادھر واسطے سورہ مبارکہ والعصر پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ جن کے ایمان بھی موجود ہے اور اعمال بھی صالح ہیں وہ بچ جائیں گے اس نقصان سے۔ انہاں دی علامت ایک اللہ دسی ہے، انہاں مومنین دی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ان کی علامت یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں، پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پہلے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوجے نوں آندے نے کہ بھائی جان حق تے قائم رہنا، حق دا دامن کدی نہ چھڑنا، پہلے وہ یہ گل کر دیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تے نال ہی آندے نے کہ پھر صبر بھی کرنا ہی، جے حق دا ساتھ دینا ہی نا تو پھر صبر بھی کرنا ہی۔ یہ جڑے دو لفظ کٹھے آئے نا جی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہاں نوں سمجھن دی ضرورت ہے۔ یہ مطلب ہے جدوں حق دی گل کریں گے تو صبر کرنا پائے گا، صبر ہوندا مصیبت تے۔ یہ مطلب ہے ممکن ہی نہیں بندہ حق تے ہوئے تے مصیبت کوئی نہ آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ حق دی گل کرے، حق دا ساتھ دے یا حق تے قائم ہوئے۔ آپ حق تے قائم ہوئے تاں بھی مصیبت جی گرفتار ہوئے گا، حق دا ساتھ دے تاں بھی مصیبت جی گرفتار ہوئے گا، حق دی گل کرے تاں بھی مصیبت جی گرفتار ہوئے گا۔ یہ پکی گل ہے۔ جنہیں مصیبتاں تو جان چھڑانی ہے وہ حق تو جان چھڑا لوے۔
جڑا بندہ سمجھتا نا میرے تے مصیبت کوئی نہ آوے وہ حق تو پیچھے ہٹ جا کوئی نہیں مصیبت آئے حق تو پیچھے ہٹ جے تے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جے تے حق تے قائم رہنا ہے تو پھر مصیبت واسطے تیار رہنا پائے گا اللہ کی چاہتا ہے اللہ تے بڑا کریم ہے وہ سانو مصیبت چ پا کے راضی آندا حق تے رہو حق دا ساتھ دیو حق تے قائم رہو حق دی گل کرو پھر مصیبت آئے گی تے اللہ تو سانو مصیبت چ پانے واسطے حق دا ساتھ دیتا ہے اللہ فرماندا ہے جڑا مصیبت تے صبر دا میں اجر رکھیا نا تانوں وہ پتہ لگ جائے تسی ہر ویلے حق دینا مولا تانوں جزائے خیر دے جدوں اجر دا پتہ لگدا ادوں مصیبت نہیں لگدی ایس علاقے دسن دی لوڑ نہیں جویں بندے یونان پڑھدے یہ بڑی مصیبت دا کام جے یونان جانا یورپ جانا بڑی مصیبت دا کام ہے سنیا میں تے اس راہ گیا نہیں میں تے جہاز تے گیا سیدھا یونان تے جہاز تے واپس آ گیا میں اس راہ نہیں گیا ایڈی مصیبت میں نہیں کیتی نہ مینوں صبر کرنا پیا وہ جڑے جاندے نا ایتھوں ایران ویزا لوا کے پہلا تے اہل سنت نو ایران دا ویزا لوانا پہ جائے تے انہوں مصیبت کرنی پیندی ہے 12 امام یاد کرنے مطلب ہے جے کدھر انہیں پوچھ لیا سفارت خانے والے ہیں یا جڑے ویزا لاندے نے ویزا سینٹر کہ تو کتنے جانا ہے تے بندہ آندا میں زیارتاں تے جانا ہے وہ پھر کئی باری پوچھ لیندے نے کئی باری تو تانوں پتہ ہے وہ ایجنٹ رلے ہوندے نے وہ لوائی ہوندے نے ویزے تے کسے ویلے بندہ پھس بھی جاندا ہے وہ آندے نے تو زیارتاں تے جانا تے دس تے کدی زیارت وہ پھر یاد کرنا پیندا کدی زیارت میں ایک ایسے بندے تے متعلق سنیا انہوں کسے پوچھیا ایران دا ویزا لوان گیا جانا اس یورپ سی پتہ انہوں اپنے مذہب دا بھی کوئی نہیں جنہوں امام اعظم دا پتہ نہیں انہوں امام رضا دا پتہ کتوں لگا وہ ویزا لان والے نے پوچھا اس آخیا بھی کتنے جانا اس آخیا اتنے زیارتاں اس آخیا زیارتوں تے کدی ہے بڑیاں زیارتاں نے اس آخیا زیارتوں تے کدی ہے اس آخیا بڑیاں اتنے زیارتاں اس آخیا چل اس گل دس بھی امام رضا نو جاننا اس آخیا جاننا کون سن وہ آتا بڑے بڑے بندے سن مصیبت ہی ہے نا پھر بڑا بندہ اتنے پھس جائے جے ویزا لگ جائے ایران تو نکلے ترکی اپنے ترکی تو اگے سنیا کوئی یونان تو نہ کوئی نہر بھی راہ چاہتی اس نہر چ بھی گزرنا پیندا کدی کنٹینر چ وڑنا پیندا کنٹینر چ رہنا پے تاں بھی مصیبت نہر چ لنگنا پے تاں بھی مصیبت پہاڑاں ہی سونا پے تاں بھی مصیبت میرا خیال ہے کہ سویاں کنا کوئی سویاں نال ہی کتے ہاں تو تمہیں کو دسن کی لوڑ ہے بھی نہر چو کیویں لنگی کیویں بندے لنگائی دے تمہیں سارا پتہ ہے اس علاقے نو سارا پتہ ہے یہ مطلب کنیاں مصیبتاں بندے کرتے ہیں یورپ جان واسطے تے جے یورپ جان واسطے ایڈی مصیبت بندے کرتے ہیں تو بندہ آدھے مصیبت نو کیوں پھڑے اصل تمہیں میں دسنا وہ جی دیہڑی ہے نا یورپ وہ منڈے نو پتہ ہوتا ہے بھی دیہڑی کنی ہے تو غور نہیں فرمایا وہ یار دیہڑی دا پتہ ہے اتنے 1000 تو 1500 زیادہ تو زیادہ وڈے مزدور دی دیہڑی ہے جہاں مینار تے کام کرتا ہے تو میرے مہربانو اتنے دیہڑی دا پتہ لگ جاتا ہے اتنے ایجنٹ دستے ہیں کہ اینے گھنٹے کام کرنا ہے تو اینا اتنے اجر ملنا ہے ہوں پتہ لگ گئی اجر دا پتہ ہوئے تو مصیبت ہی نہیں لگتی بہت شکریہ مولا تمہیں جزا دے اجر دا پتہ لگ جائے تو مصیبت پھر پیانا اجر دا پتہ لگ جائے تو مصیبت نہیں لگتی سارے جہان نو پتہ لگ جائے نا علی حق ہے تے حق دا ساتھ دیتے ہیں اجر کنا ملتا ہے علی تو دور ہی کوئی نہ شکریہ نوجوان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جتھے حق دی گل کرو گے مصیبت ضرور آئے گی مثلا اپنے گھر حق دی گل کر لو گھر مصیبت آ جائے گی گلی چ کر لو گلی چ مصیبت آ جائے بچیاں زیادہ ماں نال بولدیاں چلدیاں تے پتر زیادہ پیو نال بولدے چلدے آج جڑے پیو بیٹھے ہو آج مجلس تو بعد جا کے گھر رکھنا منڈیاں نو کہ نماز پڑھیا کرو حق دی گل نہیں مینوں پتہ کسے نہیں آکھنا میں ویسے گل پہ کر کسے نو نماز دے وہ آکھے جڑا آپ پڑھدا ہوئے وہ جڑا ابا آپ ہی نہیں پڑھدا دوجے نو کی آکھنا سو اس واسطے پہلے آپ پڑھنی پے گی نا حق دسن واسطے نا پہلے حق تے آنا پیندا کیا بات ہے میں بیانا حق دسن واسطے پہلے حق تے آپ آنا پیندا ہے تے جے میں اپنے منڈیاں نو نماز آکھنی ہے تے میں ہی نہ پڑھدا ہوں میں آکھن دا لگدا کی تے جے میں آکھ بھی چھڑاں گا تے پرا ہو کے منڈے آکھن گے ابے نو بندہ پوچھے آپ دے تو پڑھدا نہیں یہ مطلب ہے کہ حق نو پھیلان واسطے پہلے آپ حق تے ہونا پائے گا جنہیں ازمانا ہے نا مصیبت حق آکھیاں آؤندی ہے جڑے مرد بیٹھے ہو اپنے پتراں نو آکھو بھی نماز پڑھا کرو تے جڑیاں بھیناں نے ساڈیاں وہ تیاں نو آکھن پردہ کریا کرو حق آکھ کے ویکھ لو تیاں دا پردہ کرنا یہ بھی حق ہے تے منڈیاں دا نماز پڑھنا
یہ بھی حق ہے دووے تیرا آکھ لین منڈیاں نو پیو آکھے نماز پڑھنی ہے تے تیاں نو ماں آکھے پہ تساں پردہ کرنا ہے دووے جی باہر نکل جاؤ تے سارے بھیڑ بھرا کٹھے ہو کے آکھن گے انہاں دوواں نو گھر کی ہو گیا انہاں دوواں نو کچھ بھی نہیں ہو گیا حق بیانی کر بیٹھن تے تہاں کوئی نہیں سنیا میرے توان کرو حق بیانی کیتی نہ تے کی آندن انہاں نو کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا کی ہو گیا پاگل پہ سمجھتے نہیں انہوں کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا کی انہوں چنگے پارے نے انہوں کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا جیڑا کسے نو آندا نا انہوں کی ہو گیا دراصل تے دماغ تے اٹیک پہ کردا انہوں کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا انہوں کی ہو گیا ہن پتہ لگ گئی مصطفیٰ نو کیوں بندے آندے سن انہوں کی ہو گیا ہاں حق بولدے سن پیغمبر جیڑا حق بولدا لوگ انہوں انج ہی آندے جدوں حق دی گل کرو گے حق دی گل تے تیاں نال ماں نے کیتی ہوئے تے ماں تے مصیبت آ جاندی ہے تے پیو نے پترا نال کیتی ہوئے تے پیو تے مصیبت آ جاندی ہے تے جڑا حق دیاں گلاں ہی ابو جہل نہ کرے او تے کوئی مصیبت نہیں سی آونی نبی تے مصیبتاں کوئی نہیں آئیاں قبلہ او یار آئیاں نے مہربانی چاہ دی دکان تے بندہ بیٹھ کے چاہ بناندا ہوئے سامنے دو بندے لڑ پان انہوں پتہ بھی ہوندا ہے اینے زیادتی کیتی ہے ایدنا زیادتی ہوئی ہے اینے ظلم کیتا ہے اینے زیادتی کیتی ہے پتہ ساری گل دا ہوندا ہے انہوں آ کے بندے آ کرنا تے پرچہ دینا ہے تے گواہی دے وہ آندا میرا تے چاہ دھیان سی مینوں کی پتہ ہے تے کیا وہ میں چاہ پیا پھینٹدا ساں میرا چاہ لو ادھر دھیان ہویا ہی نہیں پتہ انہوں سارا ہوندا ہے اصل گل لے کہ حق بیانی مشکل سارے اٹھاؤ نا اور حق بیانی یار مشکل ہے انہوں بندے پوچھ دینے یار تینوں جو سارا پتا سی تو مسکین اس ماریا ظالم نے تو اتھے جا کے 10 تھانے وہ آندہ پائی جی آ بیکھو ایک تے مار کھا بیٹھا نا وہ تے فارغ ہو گیا نا انہوں میں مروانے میرا نکا نکا بال بچہ ہے یہ دا مطلب لڑائی تے چاہ والی دکان اگے ہو جاتے حق بیانی نہیں ہوندی جمل دا فیصلہ کون کرے گا تے سفین دا فیصلہ کون کرے گا یہ حق بڑا مشکل ہے جدو حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی میں او دے واسطے حق پہلا قرآن چو پڑھ لواں پھر میں ماتا علی حب آل محمد تے آ جاؤں آونا میں اتھے چاہنا چکا سال سواب دی مجھے سے میں نے اتھے آکی پتہ لگا میں سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ پڑھ دینا حق وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ شکریہ کرو اللہ پاک ارشاد فرماندے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ میرے حبیب نے بندوں پر واضح کر کہ تمہارا رب حق ہے تمہارا رب حق ہے یہ مطلب پہلا حق جڑا ہے وہ اللہ ہے پہلا حق ساڈا رب ہے جن جن انشاءاللہ انہوں مننے ہیں مصیبت نہیں پھڑیا گیا ہس دے ہو پایا میں سچی گل لگ جن جن اللہ نو مننے ہیں وہ مصیبت نو پھڑیا گیا ہے حضرت عمار یاسر دی والدہ نو بھی قتل کر دیتا گیا تے والد نو بھی قتل کر دیتا گیا کیتا انہاں کی سی گھوڑا کر دے سن بولو کونڈے دو آندے سن علم لایا سنے ادو ساری شاواں نہیں سن ادو صرف ایک سی تے اللہ سی ادو اللہ نو مننا ایڈا بڑا حق سی کہ اس تو بعد مصیبت آ جاندی سی اللہ سب تو بڑا حق ہے دوجا حق پڑھنا سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم اے لوگو یہ جو رسول تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے نا یہ رسول حق ہے یہ دا مطلب پہلا حق خدا ہے دوسرا حق اللہ دا رسول ہے میں تیسرا حق قرآن حکیم چو پڑھنا سورہ مبارکہ محمد ہے اللہ پاک نے ایمان والیاں دی نشانی دسی اللہ فرماتا ذالکا بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خالق فرماتا جو کافر ہیں نا وہ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں لیکن جو اللہ والے ایمان والے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور پھر اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد رک نہیں جاتے اللہ فرماتا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پھر وہ اپنے رب کی جانب سے آئے ہوئے اس حق پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا بہت شکریہ تو سا اتنا اچھا سماعت فرمایا یہ دا مطلب ہے اللہ بھی حق ہے یا اللہ بھی حق ہے مصطفیٰ بھی بھائی نہ بولو ایک بندے عباسی لئیے باقی ٹھیک نے ایک بندے چنگی ٹکا کے عباسی لئیے تے اجے صرف روحانی صاحب پہ پڑھ دے سا جڑا روحانی تے سا ہوں گیا وہ جسمانی تے کی کرے گا مہربانی کی میں عرض کی تھی سب تو پہلا حق اللہ ہے دوسرا حق پیغمبر اعظم میرا نبی حق ہے اللہ حق ہے اے اللہ تے بولو علی حق تے مقدر والے بول دے نے میں پیانا اللہ حق ہے مصطفیٰ حق ہے اور قرآن حق ہے
ہو گئی جے مجلس حق نے حق تے حق نو نازل کی مولا تو انہوں جزائے خیر دے ایک حق نے ایک حق نو ایک حق تے نازل کی تھا اور کمال ہے کہ جڑا لے کے آیا وہ بھی حق ہے نازل بہی روح الامین علی قلبی کا حبیب تیرے قلب پر تیرے نفس کی مرکزی قوت پر تیرے قلب اطہر پر ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا یہ دا مطلب ہے جن نے بھیجا ہے وہ بھی حق ہے جڑا لے کے آیا ہے وہ بھی حق ہے جدے دل تے اترے ہے وہ بھی حق ہے تے ایک قرآن آپ بھی حق ہے شاباش بندیاں دے منن دے بھیجن والا حق ہے لیاؤن والا حق ہے آؤن والا حق ہے جدے دل تے نازل ہویا وہ حق ہے تے جان لگیا نبی نے کسے باطل نو دے جانا سی اور جان لگیا بھی تے کسے حق دے ہی حوالے کر کے جا بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے ہن تساں بتواسو بالحق بتواسو بالصبر نو سوچنا جی اللہ حق ہے نبی حق ہے جبریل حق ہے قرآن حق ہے اللہ نے ایک حق نو حق دے ذریعے حق تے نازل کیتا اور کمال ہے قبلہ کہ وہ جڑا حق نازل کردا ہے نہ او دسدا ہے جڑا لے کے آوندا ہے وہ بھی کوئی نہیں دسدا تے قلب رسول دے اوتے نازل ہوندا ہے تے وہ بھی نہیں دسدا اللہ بھی غائب جبریل بھی غائب قلب رسول بھی غائب 40 سال تک غائب تے ہی گزارا ہوندا رہا سار اٹھاؤ یار 40 سال پیغمبر دی حیات طیبہ ہو گئی تے غیب تے گزارا ہوندا رہا ایک گل نو ذہن چ رکھنا کہ جڑا قرآن پاک ہے نا جی اے نازل ہو چکا سی ایک رات وچ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا راتاں دو نہیں ایک رات وچ نازل کیتا اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا علم ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ایک رات وچ قرآن نازل ہوئے راتوں رات نازل ہو گیا اگو جدو نبی دی زبان تو نازل ہونا شروع ہویا ہے او دے تے 23 سال لگ گئے تو یار 40 سال سرکار دی زندگی سی کدی کدی ابال نارا مار چھڑدا پلیکھے نال تو جو ہے انہوں پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد نارا نہ ماری تو مجھے پڑھنا ناراض ہو کے ٹور نہ جائے میں تو پترا گھنٹے سے پڑھ کے جانے 16 منٹ ہو گئے میں پیانا قرآن ایک رات وچ نازل ہو گیا وہ جڑی رات وچ نازل ہویا نا وہ بھی کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ شام تو لے کے جبریل شروع ہویا سی لیاؤنا تے ٹو ٹو کے سویر نو پورا کیتا ایک رات وچ نازل ہو گیا تے آنج نازل ہو میں پیانا آنج نازل ہو ایک رات اگو 23 سال لگ گئے نے کدی سورہ تبت کدی سورہ کوثر کدی سورہ قل ہو اللہ کدی سورہ انا انزلنا وہ ایک نبی دی زندگی حیات مبارکہ سی 40 سال جدو نبی دے منہ چو قرآن نکلنا شروع ہویا اگو 23 سال لگ گئے نے اگلیاں بندیاں نو سناندیاں 23 سال قرآن دے 2 نزول نے جڑا اوتھوں ایتھے آوندا ہے وہ آنج آوندا ہے جڑا اگو بندیاں نو سنایا جاندا ہے وہ 23 سال لگ دے یہ دا مطلب ہے دے نزول بھی 2 نے تے پھر تلاوتاں بھی 2 نے نزول تے انج نازل ہو جاندہ ہے کس وقت تلاوت بھی انج ہو جاندہ نازل ہندہ جدوں انج تے انج تلاوت بھی انج ہوندی انج سارے قرآن دی تے وہ 23 سال لگ دے نے اور تلاوت بھی 23 سال چی ہوندی ہے یہ 2 نزول نے جڑا نبی دے قلب تے نازل ہویا ہے وہ قلب رسول جڑا آکھیا نے نا وہ ایک عالم دین نے کمال کی تھی انہاں فرمایا دل جدے وچ پمپنگ ہوندی ہے نا خون دی اے دے وچ قرآن کتھے آونا سی یہ تو خون چلتا ہے پیغمبر دا بھی خون چلتا سی پیغمبر تے سر مبارک چو خون نکلیا جدو لوگاں پتھر مارے نے یہ دا مطلب خون دا سسٹم تے رسول پاک وچ بھی ہے سی نا سسٹم تے ہے سی وہ دے وچ قرآن کتھوں آ گیا ایک کوئی لفظ ہے تے میں نا لیٹ نہیں کرنا کیونکہ مجلس ساری اگے میں اس واسطے اتھے میں صرف ذرا رکنا چاہنا وہ جڑا قرآن نازل ہویا نا قلب رسول تے وہ قلب تو مراد دل نہیں آ جڑا تڑکدا میں ویکھیا اپنا دل کسے ڈاکٹر کو جاؤ نا تھوڑا جا پیسے لگتے ہیں بہا دے گا تمہیں اور ویک چھڑو اپنا دل ہی کسے ویلے ویک چھڑو یہ دل جڑا ساری زندگی کردا ہے میرا دل کردا ہے تے میرا دل نہیں کردا میرا دل کردا ہے تے نہیں کردا ایک باری ویکھتے چھڑو انہوں جی میں ویکھیا آج یقین کرو میں نے کہا ڈاکٹر آگا چیک کرا کھانسی آگئی بڑی انہوں نے کہا چیک کرا وہ میں گیا تو انہیں سکرین تے میرا دل سامنے کر کے نا لا کے ساری ٹوٹیاں دندہ ویکھو جی میں جو ویکھیا تو وہ بچو نا پمپنگ پہ ہوتی ہیں جی
وہ اگوں کی آتا ہے، وہ آتا ہے آڑا چرلیاں پہ نکل دیا نا خون دیاں، یہ ایک بار بھی انج کھلو گئی نا تو بندہ مر جاتا، میں بند کر ویکھ لیا میں ایک باری ویکھ چھڑو چنگا ہوں ہے۔ اور پھر بندہ دھیان نال آئل شائل کھاندا ہے، چکنائی والی شیواں تے سموسے دھیان نال کھاندا ہے، ایک باری ویکھ چھڑو یہ بڑا کم خراب جے، یہ دل دا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میرے مہربانو وہ فرماندے نے وہ دے وچ تے خون چلدا ہے، پھر قرآن کتھے نازل ہویا ہے؟ عالم دین نے قلم توڑ دیتا، خدا دی قسم۔ وہ فرماندے نے اس قلب سے مراد وہ عضو صنوبری نہیں جو سینے کی بائیں جانب دھڑکتا ہے، بلکہ قرآن نفس رسول کی مرکزی قوت پہ نازل ہے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، نفس رسول کی مرکزی قوت پہ نازل ہوا۔ ہر بندے دا ایک نفس ہے، وہ جڑی نفسیاتی طاقت نا، نفسیاتی طور تے تو انہوں پتہ کئی بندے نفسیاتی طور تے رات رو بہت ڈر دے نے، کئی نہیں ڈر دے۔ کئیاں بندے نو آکی نا تینوں کلو جلیبیاں دے آنگے رات نو قبرستان چوں ہویا، وہ آندہ تو آپ ہی کھاس ہم مرنا ہے تے نال دا بندہ آندہ تو ایتھے رکھ میں ہو کے ہونے آیا ہوں، تو نشانی دس کیڑی قبر دی مٹی لیاونی ہے، کیڑی تختی پٹ کے لیاونی ہے، رولا ہی کوئی نہیں۔ وہ جی نفسیاتی طاقت ہے نا ہر بندے دی، وہ الگ الگ ہے، کوئی خوفزدہ ہو جاندہ ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ آج جڑے بندے پیسے لے کے نہیں دیندے انہوں دا دل ہی نہیں نہ کردا، لین تے دل کردا نا، چلو اور پیسے لین تے دل کردا نا تے واپس دین تے نہیں کردا تے دل ہوئی ہے۔ اچھا جی تے یہ دل ہے آ جڑا دھڑکدا ہے تے وچ پمپنگ ہوندی ہے تے سٹنٹ پیندے نے جدے وچ ایک کسے ڈاکٹر نوں جا کے بندہ بکھاؤ پیا پیسے لل لیندا ہے، آندا میرا دل کردا تے واپس دین تے دا نہیں دل کردا تے آپریشن کر کے وچ کوئی آکھن نالی ایک کمزور ہوئی ہے، جدو کمزور نالی کڈ کے چنگی پلی پا چھڑن تے اسے ویلے ہوش آ کے اج دے پیسے دے ہوئے اج دے بھی پیسے دے ہوئے، یہ دا مطلب تاں تے پتہ لگا نا۔ پھر تو کو سمجھ آؤندی ہے پہ دل چ کوئی آڑا دل کردا ہے تے دل نہیں نہ کردا، اوڑا دل کردا ہے تے دل نہیں کردا، تے جڑا دل ڈردا ہے تے جڑا دل نہیں ڈردا وہ تانوں گل دساں وہ ایدے نال دا کوئی تعلق نہیں، وہ ایتھے ایک نفس دی کوئی ہے تہاڈی خیر ہوے۔ وہ ترے شیواں کٹھیاں ہوندیاں نے، ایک ادراک، ایک شعور، ایک ارادہ، ترے شیواں دے مرکز تے قرآن نازل ہویا ہے، ایک ارادہ رسول، ایک شعور رسول، ایک ادراک رسول۔ ترے شیواں دے تھم نے ترے جنہ دے اتے قرآن نازل ہویا ہے، ایک ادراک رسول او دا تعلق بھی دماغ نالے، ایک شعور رسول او دا تعلق بھی دماغ نالے، ایک ارادہ رسول او دا تعلق بھی دماغ نالے۔ ہر بندے تے قرآن نازل نہیں ہوندا، سارے دا ارادہ ہی ایک نہیں ہوندا، سارے دا شعور ہی ایک نہیں ہوندا، سارے بندے دا ادراک ہی ایک نہیں ہوندا۔ رسول دا شعور ہے تے کمال ہے، ارادہ ہے تے کمال ہے، ادراک ہے تے کمال ہے، ہر شے کمال تے ہوئے تے اتھے قرآن نازل ہوندا ہے۔ ارادہ رسول دا کڈا مضبوط ہے، شعور میرے نبی دا کنا مضبوط ہے، ادراک میرے نبی دا کنا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو نفس رسول کی قوت ہے جو برداشت کر، یہ تو قلب رسول کی قوت ہے جو برداشت کر گئی، اور جو قرآن پہاڑ پہ اترے تو پھٹ جائے۔ سوچ رسول کا شعور کتنا مضبوط ہے، ارادہ کتنا مضبوط ہے، رسول کا ادراک کتنا مضبوط ہے، اور جس کے دماغ پہ قرآن اترے تو اثر نہیں ہوتا اسے بخار سے ہذیان کیسے ہو؟ کمال، سر اٹھاؤ۔ یہ نفس رسول کی قوت ہے، اے اگلیاں بندیاں دے نفس دی قوت ہی نہیں کو اینج قرآن نو قبول کر لیں۔ لوکاں نو سنان تے 23 سال لگے نے، نبی نے نو اینج وصول کیتا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ نفس رسول اور ہے، انسانوں کے نفوس، سار اٹھاؤ میرے نار۔ لوگ حیران نے، اوہ نفس رسول تے ساڑھے نفس جو فرق نہیں، یارہ فرق ہے۔ ساڑھے نفس دے متعلق اللہ سورہ مبارکہ نجم دی آیت نمبر 32 ارشاد فرمایا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں، میں تمہیں ماؤں کی گودوں سے جانتا ہوں، ہاں میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین سے جانتا ہوں، میں نو منہ تو نہ بکھائیں، میں نو وضو کر نہ بکھائیں، میں تنو اندروں جاننا،
میں تینوں ماں دے پیٹ تو جانا فی بطونی امہاتکم، میں تینوں ماں دے پیٹ دے اندر حالت جنین تو میں تینوں جاننا. مجھے نہ کہنا کہ میرا نفس پاک ہے. ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، محمد پاک کرنے کے لیے. بڑا فرق ہے بھائی، میں بیانا بڑا فرق ہے. جو پاک جو قابل طہارت ہیں وہ اور ہیں، جو باعث طہارت ہے وہ اور. شاید میں صحیح لفظ چنے نے. جو قابل طہارت نفس ہے وہ اور ہے، اور جو باعث طہارت ہے وہ اور ہے. اللہ نے قابل طہارت پہ قرآن نازل نہیں کیا. جنہوں جبریل تو اندہ روے وہ نفس اور ہے، اور اللہ نے قابل اعتماد نفس پہ قرآن کو نازل کیا. حضور دے قلبیت اسے واسطے اسی اپریشن دے قائل نہیں، اسے واسطے اسی اپریشن دے قائل نہیں. یہ دا مطلب ہے خدا دی مینوں قسم ہے، جبریل علیہ السلام روح الامین نے. ایک روح ہے، روح کی ہے امر ربی. ایک اللہ دا امر ہے جڑا امانت وچ خیانت نہیں کردا، بس او دا نا جبریل ہے. جدے اتے نازل ہویا نا وہ نفس رسول دی مرکزی قوت. یہ دا مطلب ہے ساڑھے نفس تے نفس پیغمبر چ فرق ہے. ساڑھا نفس پاک ہون دے قابل ہے، تے نبیوں وجہ یزکی ہم جیڑا پاک کرنا ہے. ہون توجہ رکھیں، یہ دا مطلب ہے نبی اینج بھی قرآن لے سکتے ہیں تے 23 سال بھی لا سکتے ہیں. میں کیا کہ نبی اینج بھی قرآن وصول کر سکتے ایک رات سارا قرآن. یہ نفس رسول ہے جڑا چاہے تے اینج لے لے، چاہے تے اگے بیان کر دیا 23 سال لا دے. یہ دیاں تلاوتاں بھی دو نے، یہ دے نزول دو نے تے تلاوتاں بھی دو نے. ایک او نزول ہے جڑا اینج ہوندہ ہے، ایک او نزول ہے جڑا تے 23 سال لگ دے. تلاوتاں بھی دو نے، ایک او تلاوت ہے جیدے تے دن لگ دے نے، ایک او تلاوت ہے جیڑی اینج ہو جاندی ہے. ہون نہ سوچیں علی رکاب چک پاسے پیر رکھ کے تے دوجے پاسے جاندے انو سارا قرآن کے میں پڑھ لیندے سن. ایک کوئی تذات ہے جنہوں رسول مبالج کھلار کے آکے انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تاریخ میں علی صحابی رسول ہے، قرآن میں علی نفس رسول ہے. مولا کانو جزائے خیر دو. علی چان تے نفس عمومی نال تلاوت کرن، علی چان تے نفس مخصوص نال تلاوت کرن. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. ایک قرآن حضور تے نازل ہویا ہے تے حضور دے اندر ہی ہے، نفس رسول تے نازل سی. 40 سال نبی بولے نہیں، ایک قرآن بار آیا نہیں. بھیجن والا بھی حق، جدے تے نازل ہویا وہ بھی حق، شکریہ. اور جن نے منہ چو کڈیا وہ بھی حق تے قرآن بھی حق. 40 سال بعد لو جی پہلی باری اللہ نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ میرا حبیب پڑھ. پڑھ. حق پیا حق نو آندہ سی، وہ اندر والا حق باہر کٹ. اے دوں اچھی کیڑی تشریح کرو. حق نے میں قرآن کی آیتاں ثابت کر گیا سارے حق نے. حق نے حق نو آکھیا کہ اندر والا حق باہر کٹ. وہ نبی کھلو کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلا حق نبی دے منہ چوں نکلیا وتواصوا بالحق. چلو میں کی کر بیٹھا، اے موضوع تے یاد کرو یار، سننا آئے ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب حق کی بات کرو گے تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ مصیبت آئے گی. کوئی بڑے تو بڑا عالم بھی ثابت نہیں کر سکتا 40 سالاں تو پہلا نبی تے کوئی مصیبت آئی ہوئے، کیونکہ نبی منہ چوں میں حق ہی نہیں سی کڑے آج. حالانکہ نبی دا وجود حق کے یار، نبی دا وجود حق کے. جدوں تک میں اردو چاخ لما ذرا بچے بھی سمجھیں، جب تک حق اندر رہتا ہے مصیبت نہیں آتی. کیا بات ہے. جب تک حق اندر چار دیواری کے اندر رہے، یا جسم کی چار دیواری کے اندر رہے، یا قلب کی چار دیواری کے اندر رہے، یا نفس کی چار دیواری کے اندر رہے، مصیبت نہیں آتی. جب حق باہر نکلتا ہے نا، باہر
جب حق باہر نکالو گے مصیبت آئے گی. پیغمبر 40 سال حق اپنے اندر رکھے. وہ جڑے بندے صادق من گئے سن نا وہ ویخ ویخ کے من گئے سن, گلا کر کر کے من گئے سن. نبی کسے نو نہیں آکھیا میں صادق ہاں. اور لوگ آندے سانے صادق بھی نے, اے امین بھی نے, اے شریف بھی نے, اے کمال بھی نے. 40 سال بعد نبی نے آکھیا اللہ ایک کے تے بت کسے کم دے نہیں. اسے ویلے بندیاں دیاں چہریاں دیاں رنگتاں تبدیل ہو گئیاں. انہاں کہا ایک ہی پہن دے ہو. حضور نے فرمایا میں صادق ہاں. انہاں کہا وہ اسی مننے ہاں. حضور نے فرمایا میں امین ہاں. انہاں کہا یہ مننے ہاں. تے آ کی آگ چھڑیا جے کہ لا الہ اور عبادت دے قابل ہی کوئی نہیں. تے آ جڑے کھلوتے ایسا کھلا رہے نے. فرمایا کسے کم دے نہیں. انہاں کہا انہوں آکھیا جے کچھ نہ. نبی آکھیا کی ہویا ہے؟ انہاں کہا ساڑھے ابے انہوں پوچھ دے سن. نبی فرمایا تواڈے ابے بھی بے وقوف سا, نہ انہوں ہدایت سی نہ انہوں عقل سی. جڑی میں گل پہ کرنا نا او سنو, اپنے آپیاں نو چھڈو, زہرا دے پیو دی گل سی. خیر ہوئے تواڈی. لو جی جڑے ویلے بندیاں سنیا حق ظاہر ہون دی دیر ہے, اسے ویلے نبی تے مصیبتاں شروع بولو آئیاں نکنے. اور کنڈے لوکاں وچھائے نکنے, راہ شیشے سٹے نکنے, ٹوئے کڈے نکنے, ساری رات بستر دے دوالے ملعون قتل دے ارادے نال کھلوتے نکنے. انیاں مصیبتاں 40 سال کیوں نہیں آئیں؟ کیا بات ہے؟ حق اندر سیسی باہر نہیں سی کڈیا. وہ جو نبی نے آکھے نا باہر اندروں بڑے اترے سن. انہیں صحاب لا لیا جی یہ آکھے ایک اللہ نو من گئے نا انہیں سارے کام ساڑھے کو وہی کروانے نے جڑے آپ کردہ تے سارے وہ چھڑوا دینے نے جڑے آپ نہیں کرتے. وہی ہویا وہی ہویا. لو جی میں کیا کیسی صرف بچیاں نو ماما پردہ آکھن تے بندیاں نو منڈیاں نو پیو آکھن نماز. اتھے بندے مٹھے جہاز چھڑے ہیں, نہ کسے آکھنے نہ بندے ضرورت محسوس کر دینے. ویسے مصیبت آئے گی جی آکھو گے نہیں تو ہونے میں مثال دے دینا. میں نے مثال سواب دی مجلس واسطے بلایا گیا ہے. یہ جڑے مہربان دنیا تو رخصت ہو گئے انہیں اللہ غریب کے رحمت کرے, جناب زوار نیاز احمد مرحوم صاحب, انہیں سال سواب واسطے بلایا. بندے آئے نے فضائل علی سنیں گے, فضائل رسول سنیں گے, فضائل حضرت عباس سنیں گے, فضائل امام حسین علیہ السلام سنیں گے. تو میں ان قرآن دی آیت پڑھ دینا نہیں تو انجی دس دینا. جڑا بندہ سود تے پیسے دے تے اگلے بندے نو آکھے مہینے بعد ود جانا کرنا ہی تے لیندہ جائے تے کھاندا جائے تے اصلی پیسے پھر اتھے ہی رہن. اللہ فرماندا تیری غریب نال جنگ نہیں, تیری میرے نال جنگ. تو غریب نال نہیں پہ لڑدا, تو میرے نال پہ لڑنا. تیری میری جنگ ہے. تے جے غریب نو قرضہ دئیے تے اللہ پاک فرماندا وقرضو قرض الحسنہ, اینو غریب نو قرضہ دیندے ہو تے او دے تے قرضہ نہ سمجھا جے مقروض میں ہاں. ایڈا تے غریباں دا ہمدرد جم ہی کوئی نہیں سکتا. خدا دی قسم اللہ غریب نو پیسے دئیے تے آندا مقروض میں ہاں. میں کہا اللہ قرضہ تے اسی لینے ہیں پاکستان والے, تو کیوں مقروض ہونا ہے؟ اور سانو تے عادت ہے قرضہ لین دی. IMF نہ ہوئے تے اسی تے مر گئے ہیں. سانو تے عادت ہے قرضہ لین دی. حضرت شہباز شریف نو کسے نے آکھیا کہ تو سنیا باہر جا کے مانگنے تے اسے کہا عمران خان ونڈ دے, وہ بھی مانگ دے. پاکستان دا وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے جنہوں منگن دی چنگی جانچ ہوئے, باقی چھڑو. جڑے ملک دا وزیر اعظم منگدا ہوئے باقی بندے نو منگ دیاں کی تکلیف ہے؟ تو میں کیا اللہ مقروض تے اسی ہیں سارا ملک, اللہ کرے ساڑھی تیرے کرم نہ ساڑھا بھی قرضے لے جان تو مقروض کیوں ہونا ہے؟ آئے ہائے. فرمایا مجھ پہ کچھ واجب نہیں لیکن غریب کو دیا ہوا واپس کرنا مجھ پہ واجب. صدقہ ہے میرے تے نماز واجب نہیں, روزہ واجب نہیں, حج واجب نہیں. تو 100 روپیہ یتیم نو دے مقروض میں ہاں, 1000 روپیہ بیوہ بی بی نو دے یتیم میں مقروض تیرا میں ہاں. تو کسے یتیم بچی دی شادی چ جہیز دے مقروض میں ہاں. میں کیا اللہ دیتا ہونا نو تے مقروض تو. اور فرمایا ادھر منہ کر, اگر وہ واپس کرے گا تے اپنی حیثیت دے مطابق کرے گا, میں واپس کروں گا تے اپنی حیثیت دے مطابق. جویں اللہ غریب تو آپ مقروض ہو جاندہ نا, اللہ فرماندا ہے جنہوں تنگ کیتا ہی نا سود تے پیسے دے کے تے سود تے ود پیسے لینا ہے. تیری میرے نال جنگ نہیں, او دے نال جنگ نہیں, تیری میرے نال جنگ ہے. ہن جڑے ویلے ڈنگے میں گل کیتی ہے تے باقی سارے بندہ تے سبحان اللہ آکھ چھڑیا, داد دے چھڑی, واہ جی واہ بڑا سواد ہے. اللہ دی سود خور نال جنگ. تے جڑا بندہ تے سود تے پیسے دیندا ہے او اسے نہ بانیاں نو پوچھنا ہے اینو کتھے سد لیا جی؟ انہاں آکھیا مجلس سے سدیا
تو مجلس کا دی جائے سوال سواب دی تو انہوں آیا کیڑے کام سی تو کردہ کی تو والا مولا علی دے فضائل پڑھ تو مولا حسین دے فضائل پڑھ تینوں مصیبت سود خوران دی کی بن گئی ہن میں کی کراں ہن کسے نو تکلیف نہیں ہوئی صرف انہوں ہوئی ہے جڑا تسی یہ چوپ کیتے ہو جی میں کاروباری تھے وہ کھول کے داد دے ہو کی ہویا جی چلو نہیں تو نہ صحیح پھر یہی گل جی جڑا سود خورے ہو دی اللہ نال جانگے نبی پاک نے میدان غدیر چاکیا سی اللہ اس سے صلح رکھ جیسے علی صلح رکھے اور اس سے تو بھی جنگ کر جیسے علی جنگ کرے ایدہ سو مطلب ہے علی دی جنگ اللہ دی جنگ ہے تے اللہ دی جنگ علی دی جنگ ہے سود خور نال اللہ دی جنگ ہے جدے نال اللہ لڑ پوے ہوتے تے علی راضی کے میں ہو جائے جنہیں آکھیا نا کیا کہنے ہو دے کیا کہنے انہوں پوچھو جڑا کاروبار کرتا ہے وہ سگنا اگوں اچھا مولوی بڑھا تو میں لتاں بڑھ چھڑنی ہے دل کرے بانی آکھنے بھی مولوی صاحب اگلے سال پھر اور بندہ کر لیا تسی مہربانی کرو چلو ٹھیک ہو گیا کوئی گل نہیں تو میں پوچھنا تو ہے نا میں کی گل ہوئی میں سنی ہے کوئی گل آئے بس ہے کوئی گل کی گل ہے کسے نو تکلیف ہے یہ دا مطلب سارے نو تو نہیں نا بولو سارے نو ہے سارے میں یوں ہے تو تاہمی میں نو کوئی تکلیف نہیں بتواسو بالحق کے بتواسو بے صبر میں حق بول کے صبر کر جاؤں گا نہ ڈنگے آواں گا تانگی پہ ہوں میں ان سارے نو تکلیف نہیں انہوں ہے نا کنوں پہلا کام ہون پتہ لگ گئی مصطفیٰ دی تکلیف کنوں کنوں ہوئی ہوئے گی نبی آکھیا شراب حرام ہے نبی آکھیا زنا حرام ہے دور جہاں نبی آکھیا شراب حرام زنا حرام علی علیہ السلام فرماندے نے غیرت مند زنا نہیں کرتا سار اٹھاؤ میرے نال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق دی گل کرو تے مصیبت آئے گی نبی آکھیا شراب حرام ہے شرابی بھی نبی دے خلاف نبی آکھیا زنا حرام ہے زانی نبی دے خلاف نبی فرمایا سود حرام ہے سود خور نبی دے خلاف نبی فرمایا بت پرستی حرام ہے بت پرست نبی دے خلاف وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اے جن مصیبتاں پان والے بندے سن سارے شریر اکٹھے ہو کے میرے پیغمبر کو لائے وہ کہنے لگے 40 سال تے تو سائے ہو جی گل کوئی نہیں سکی تھی پھر میں 40 سال مجھے حکم ہی نہیں ہوا تھا سال اٹھاؤ وہ بندے کہنے لگے تو ساں توحید سننی ہے تو میں پڑھنی وہ بندے کہنے لگے 40 سال تک تو آپ نے نہیں بتایا اگر لطف ہے اگر تو ہی سنو انہوں نے کہا جو تو بتا رہا ہے تمہارے گھر میں تو پہلے یہ نہیں کیا بات ہے یار جن چیزوں سے آپ روک رہے ہیں تمہارے گھر میں تو پہلے ہی لوگ رکے ہوئے ہیں وہ تسی حق اپنے گھر رکھو نا وہ تسی جو شراب نہیں پیندے تو نہ پیو سود نہیں کھاندے تو نہ کھاؤ تسی ڈاکے نہیں مار دے نہ مارو بہت اچھی گل تسی آئی چنگے ہو پر یہ سارا کچھ اپنے حال رکھو نا سانو کی آندے ہو اے تیری جتی تو سکلین واراں پیغمبر نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا ہے میں اپنوں کے لیے نہیں آیا ہی تمہارے لیے ہوں سبحان اللہ اور میں تو اڈے واسطے آئے ہیں انہاں کے سانو لوڑ کوئی نہیں ایک قانون اپنے گھر رکھو پیغمبر رکھیا میں اپنے گھر رکھن واسطے آئے میں قانون نافذ کرنا ہے اور بندیاں دے تیور بگڑ گئے وتواصوا بالحق بولو 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 وتواصوا بالصبر ہون صبر دا مقام آیا ہے ہون انہاں بندیاں کٹھے ہو کیا کھیا اللہ ہی سانو دا چھڑ کتھے وے تیرا سی کوئی قصور نہیں سمجھ دے جڑا ایک قانون بناندہ ہے نا او ساڑے متھے لا اللہ نبی فرمایا ہوتے دس دا ہی نہیں انہاں کہ لے آؤں دا کون نبی آکھا جبریل لے آؤں دا انہاں آکھا جبریل ساڑے متھے لا شرتے تو ادھر ہو پیغمبر نے آکھیا تو انہیں گل دساں دسنا تو انہوں جبریل بھی کوئی انہاں آکھیا جے تے سانو کدے لب جائے اگو تیرے حال نہیں ہوں دا
آ بھی حرام ہے آ بھی حرام، بہت غور ہے، آ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من کان عدوا للجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہے جو جبریل کے دشمن ہیں اسے کیا کہتے ہو، وہ تو ہماری اجازت سے آتا ہے۔ میں ایک بندے نو ویکھیا سی، او جڑا بل دین آیا سی انہوں ٹا لیا سی، 60,000 بل آیا، انہوں ٹا کے مارو کی ہوئی، ہو سکا بھائی جی میں بل دینا ہے، مینوں کی پتہ محکمے نہ لڑ، اور محکمے نہ لڑ، میں تو بل دین آئے ہاں۔ اللہ فرمایا انہوں آگ میرے نہ لڑن، جبریل تے صرف پیغام لے کے آیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے او دی دشمنی پئی ہے حق بھیجن دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے حق لیاؤن دی وجہ تو، پیغمبر دی دشمنی پئی ہے حق اے خیر ہوئے تو اڈی سنان دی وجہ تو، جنہوں نے پورا عرب دے جاہل پٹھے ہو کے کھلوتے نے نا، تے تیور بدلے نے، تے پیغمبر نے آکھا مجھے حق سنانے کے لیے حق بنا کے بھیجا ہے۔ ہونا کیا یہ زبان جو چل رہی ہے نا ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے کاروبار کے خلاف، ہم یہ زبان چلنے نہیں دیں گے۔ تسی چپ ہوئے ہو، ساری دنیا جو چپ ہو جاندی تو کام چل گیا سی۔ جدو نہ مشرکہ کہنا ہم یہ زبان جو وما ینطق عن الہوا سے چلتی، انہوں پہ آندے سن ہم یہ زبان چلنے نہیں دیں گے۔ اجے پیغمبر نہیں بولے، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اس بندے دا نا دس جس مگروں آواز دیتی جو اس کی زبان کے خلاف بد زبانی کرے گا میں زبان کاٹ دوں گا۔ خیر ہوئے نوجوان حضرات، اسی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صدقہ جامع حضرت ابو طالب دے بڑے تعارف نے، بی بی زہرہ دا سورہ ابو طالب، علی دے والد گرامی نے ابو طالب، حسنین شریفین تے جناب زینب و کلثوم دے دادا جان نے ابو طالب، عقیل دے پرا نے ابو طالب، حضرت عقیل دے والد نے ابو طالب، حضرت ہاشم دے پوترے تے عبد المطلب دے بیٹے نے ابو طالب، نبی دے چچا نے ابو طالب۔ آج میرے کو بھی ایک تعارف سن لو، جو زبان وحی سے بولتی ہے اس زبان کے سامنے لوگ آگے کھڑے ہو گئے۔ وحی والی زبان کے پیچھے بولنے والا ابو طالب تھا، جو وحی کو حوصلہ دے اسے ابو طالب کہتے۔ حدم ہو گئی یار، خدا دی میں نے قسم۔ میرا خیال ہے بحث کافی ہو گئی، ہن مماتے آ جی، مماتا علی حب آل محمد۔ حق نو پہنچان والے تے بھی مصیبت ہوندی ہے، حق نو سنان والے تے بھی مصیبت ہوندی ہے، حق دی حمایت کرن والے تے بھی مصیبت ہوندی ہے، تے حق نو منن والے تے بھی مصیبت ہوندی ہے۔ کوئی اسی حق پہنچان جو گے کتے ہیں تے حق سنان جو گے چلو جننے جو گے ہیں، ویسے حق دی حمایت چی پھسے ہیں اور کی بولو۔ خدا دی میں نو قسم ہے یا پیو اٹھیا سی تے جدو نبی آکھیا کوئی تم میں سے ہے جو میری مدد کرے تو پھر وہ دا پتر اٹھیا سی۔ جدو 9-10 سال دی زندگی چ حضرت علی آکھیا نا انا ناصرک یا رسول اللہ، یہ جڑی گل پہ نبی کر دے سن وہ بھی حق، نبی آپ بھی حق، اللہ بھیجن والا بھی حق، تے نبی دے زبان چوں منہ نکلن والا بھی حق۔ وہ جڑا 10 سال دے نے اٹھ کے آکھیا نا انا ناصرک یا رسول اللہ، پیغمبر دا انعام دیکھ۔ پیغمبر فرمایا یہ صرف حق نہیں، اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا۔ صدقہ جاؤں، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے۔ اے جے قرآن یہ دی ایک آیت مجیدہ بڑی مشہور ہو، سن لو تو میں نے اجازت دے دیو۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے وہ یار ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو صبر کدوں ہوندہ ہے؟ مصیبت کدوں ہوندی جدو حق بیان کیتا جائے خیر ہوگی تواڈی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں کیونکہ حق پہ مرے ہیں۔ اور جو حق پہ مر جائے، حق کا ساتھ دے کے مر جائے، شکریہ کہ بلا وہ سارے شہید نے تے زندہ نے۔ اللہ فرماندہ انہوں نے سازمایا ہے کہ میں
خالق فرمانا والا نبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے بشیئن کئی اشیاء سے، من الخوفی خوف بھی کسی وقت ہوگا، والجوعی بھوک بھی ہوگی، ونقصا من الاموال کسی وقت مال بھی کم ہو جائیں گے، آزمائشیں ہیں، والانفسی کسی وقت جان کو خطرہ پڑ جائے گا، پھر والثمرات کسی وقت پھل گھٹ جائیں گے، پھر وبشر الصابرین، ہاں جب یہ ساری مصیبتیں آ جائیں نا، پھلوں کی کمی آ جائے، مال کم ہو جائے، جان کو خطرہ پڑ جائے، اتنی مصیبت میں گھر جاؤ تو پھر خوشخبری لیتے جاؤ۔ خوشخبری کیا؟ خوشخبری ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قالو وہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا؟ اسی کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف مڑ کے جانے والے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے شہادت دا، اے مصیبت شہید تے کدوں آؤندی ہے؟ کوئی ایک ہی بول چھڑو وچوں ادھا کو جدوں حق دا ساتھ دیندا ہے، جدوں حق دے اوے حق دے آکھے لگ مر کے مر جائیے تے بندہ شہید ہوندا جے۔ نبی حق کے جنگ بدر چ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے نے، جڑے نبی دے مخالف سن وہ مر گئے سن، تے جڑے حق دے آکھے لگ کے گئے سن وہ سارے شہید ہو صدقے جاواں۔ مہربانی فرما، میں کہا یا نبی اللہ اے حق دا ساتھ دے کے تے بندہ چھری کھائے، نیزہ کھائے، خنجر کھائے، فائر کھائے تے بندہ دنیا تو جائے اینی تکلیفاں اٹھا کے تے وہ شہید ہوندہ ہے۔ تے ایک بندہ مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، صرف تیری آل دی محبت لے لوے تو شہید دے برابر کیویں ہو جاندہ؟ انہوں گولی بھی نہیں بجی، تلوار بھی نہیں چلی، خنجر بھی نہیں چلیا، وہ تکلیف برابر کیویں ہو گئی؟ فرمایا تو میری آل نال محبت کر کے ویکھ تکلیفاں شروع ہو جان گیاں۔ ہاں صدقے جاواں، تلوار تو اوکھا ہو جائیں گا، نیزیاں تو اوکھا ہو جائیں گا، گولیاں تو بھی اوکھا ہو جائیں گا، تیرے بوئے کے کافر لکھ جان گے، تیرے نال جدوں محلے دے بندے نہ بولے تینوں پتہ لگ جائے گا، تینوں کافر، تینوں مشرک ہر ویلے آکھن گے آپ ہی مار کے، آپ ہی پڑھ دے، یزید دی جے نہ ہون دے۔ فرمایا اور مصیبت کینوں آندے نے؟ تو آل نو من کے ویکھ مصیبتاں ہی مصیبتاں، قتل ہون جنی مصیبت آل محمد نو مننا، گولی کھان جنی مصیبت اہل بیت نو مننا۔ مثالہ ترے دینا، زندہ مثالہ دینا، شیعہ دی میں گل نہیں کر رہا، اس ویلے ترے بندے نے، ترے شیعہ نہیں، صرف اہل بیت دے حق چ کدی کدی گل کر دے۔ ایک طارق جمیل صاحب نے، ایک طاہر القادری صاحب نے، ایک انجینئر محمد علی۔ طاہر القادری صاحب اہل سنت نے، طارق جمیل صاحب، علامہ طارق جمیل صاحب وہ دیوبندی نے، تے وہ جڑے انجینئر صاحب نے وہ نہیں میرے پتا وہ کی نے، بہرحال وہ شیعہ نہیں، شیعہ نہیں، تروے شیعہ نہیں، تروے پھسے جے۔ سارو اٹھاؤ وتواصوا بالحق، ہاں وتواصوا بالصبر، نہ تے طاہر القادری زلجنا رکھے ہے نا، تے نہ طارق جمیل کو زنجیر کھوئی دا ہر سال کچھ وہ دیوبندی عالم دین نے، وہ اہل سنت نے طاہر القادری، تے انجینئر محمد علی ایک عالم دین نے، وہ اپنا بیان کر دینے۔ تو میرے عزیزو تریوے شیعہ نہیں، تریوے شیعہ نہیں، کر دے ہو کی کر کے بیٹھے نے، پھسے جے مصیبت اچھی جے۔ طارق جمیل صاحب کو بندیاں دعا نہیں کروائی ایک سال، تے جڑے ہے نے طاہر القادری صاحب انہوں نے بیٹے نو بندے داتا صاحب تنگ ہو گیا کہ نکل جائے تو انجینئر محمد علی دا راہ چ قاتل پھڑیا نے، ایک باری قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، دوجی باری پستول لے کے بندہ جاندہ پھر پھڑکتا مصیبت نو پھڑے نے، کر دے کی نے میں دسنا۔ طارق جمیل صاحب صرف ایک کہہ بیٹھے نے کہ علی مولا ہے، ادو علاوہ انہاں کچھ بھی نہیں آکھیا۔ تے دیوبندی وہ میں پہ نہ دیوبندی، دیوبندی تے آکھیا کی نے علی مولا ہے، دیوبندیاں آکھیا تو صحیح دیوبندی نہیں۔ لو جی یہ جڑے نے طاہر القادری صاحب انہاں کی آکھیا، انہاں اپنا کیتا بیان کیتا، حالہ شیعہ ہوا ہی نہیں جی۔ میں انہوں نے کتاباں پڑھ چکا ساریاں، انہوں نے سیڑیاں بیچ چکا، وہ فتق تے بھی ساڈے نال نہیں رلدے، وہ قصہ کرتاس دے بھی مخالف نے، وہ آندے نے گلاں کولوں بنائیاں نے، کچھ ہویا ہی نہیں۔ احراق حضرت سیدہ تے وہ کونے بالکل شیعہ نہیں، طاہر القادری آہو کی بیٹھے نے، وہ سن لو دساں۔ انہاں کیا پہ اہل سنت مطمئن رہو کہ حضرت ابو بکر بلا فصل خلیفہ نے، تے شیعہ بھی مطمئن رہو کہ حضرت علی بلا فصل خلیفہ کی آہ بیٹھے نے۔
یہ ساڈا موقف نہیں، انہوں دا موقف ہے۔ وہ فرماندے نے کہ اہل سنت والجماعت مطمئن رہو اور اپنے اشتہارات تے بے شک لکھو کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی حرج والی گل نہیں، کیونکہ ساڈے نزدیک وہ بلا فصل خلیفہ نے، تے شیعہ آندے نے علی بلا فصل نے، وہ بھی لکھ لن خلیفۃ بلا فصل، کوئی حرج والی گل نہیں، آخ کی بیٹھے نے اپنا کیتا دسیا نے، ساڈا تے نہیں۔ وہ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ نے تاریخ دے مطابق علی بلا فصل ہے قرآن دے، اے کہہ بیٹھا اینی گل ہی انہاں کی اپنا نقطہ نظر نہ بیان کیتا۔ انہاں کہا بھی جڑی حکومت ہے انہاں کیتی ہے نبی تو فوراً بعد، وہ بلا فصل نے نبی تو فوراً بعد حکومت دے اعتبار نال، وہ فرماتے نے او بلا فصل نے حکومت دے حساب وچ، علی بلا فصل ہے ولایت دے حساب وچ۔ انہاں بندیاں کہا تو صحیح ہے اہل سنت نہیں، ٹھیک ہاں ساڈی گل نہیں، انہاں اپنا کیتا تھا۔ تے محمد علی مرزا صاحب کی کردے نے، وہ بالکل شیعہ نہیں بلکہ وہ ایڈے ادب والے نے کہ وہ میں انہوں دے منہ چوں میں کئی باری سنیا، حضرت عمر علیہ السلام ورضی تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان علیہ السلام ورضی تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی تعالیٰ عنہا، یقین کرو وہ علیہ السلام بھی آندے نے تے سلام اللہ علیہا بھی آندے نے، انج دا تے کوئی اہل سنت آج تک جمعہ ہی نہیں سی جڑا انج کر کے انہوں نے ادب نال بولے، ایڈے ادب نال صحابہ کرام نو بولدے نے تے ایڈے ادب نال ازواج رسول ازواج مطہرات نو بولدے نے انجینئر صاحب، لیکن وہ کدی کدی نشاندہی کر دیندے نے کہ اہل بیت نو ستایا کنے کنے سی، کدی کدی نشاندہی کر دیندے کہ اہل بیت دا مخالف کون کون سی تے وہ ٹھیک نہیں سی، انہاں تے بھی قاتلانہ حملہ۔ ہن پتہ لگ گئی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اہل سنت انہوں اہل سنت نہیں پہ مندے حق دی وجہ تو، اہل حدیث نہیں مندے حق دی وجہ تو۔ ظہور احمد فیضی دا پٹھا نا میں آپ سنے ہیں، ظہور احمد فیضی نو اس بڑا پیڑا لفظ آکھیا ایتھے دس نہیں سکتا، اس بھی کتاب لکھی ہے خصائص علی، علی کے خصائص، علی کی خصوصیات، او دے بھی خلاف، یعنی جڑا اہل سنت تعریف اہل بیت کردہ ہے، اہل سنت کئیاں بھی چاہندے نے تو اہل سنت ہی نہیں، جڑا اہل حدیث علی نو مولا کے لوگ اندر یار تو اہل حدیث ہی نہیں، جڑا دیوبندی، ویسے ایک گل دی سمجھ آ گئی ہے، وہ شیعہ بھی نہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تے کردے ہو اہل بیت دی تعریف نے، آندے ہو علی حق نے، تے بندے انہاں دے مخالف ہو گئے نے، انہوں تے مصیبتاں آ گئی نے، ہن مینوں پتہ لگ گئی اہل بیت کڈا بڑا حق نے۔ اہل بیت ایڈا بڑا حق نے کہ جیڑا انہاں دی گل کردا ہے وہ اپنے مذہب وچ ہوے تے اوتھے بھی مصیبت نو پھڑ کردا ہے، اسی تے سیدھے سیدھے اہل بیت دے حق چ گل کرنے ہیں۔ میرے عزیزو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس ویلے وہ بھی بندے بیچارے پھسے نے جڑے خدا دی قسم صرف اہل بیت دی تعریف کر چکے نے، صحابہ کرام تے اللہ معافی دے تبرہ تے کدرے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام میں دسیا سلام اللہ علیہا اور علیہ السلام آندے نے۔ اوہ انجینئر دی وجہ تو بند کیتا جے، لائٹ دے ہے چنگی بلی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جڑے بڑے حق دی گل کرو گے مصیبت، یہ دا مطلب ہے گل شیعہ سنی دی نہیں، علی ہے ہی حق۔ حضرت علی دی گل اہل سنت کرے او دے تے مصیبت آ جاندی، دیوبندی کرے او دے تے مصیبت آ جاندی، تے جڑیاں علی تے علی دی اولاد تے مصیبت آئیاں تے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، مصیبت دی ایک حد ہوندی ہے۔ یقین کرو حضرت ابو طالب نے بھی حمایت حق کیتی ہے تے علی ایڈی حمایت کیتی ہے بھی آپ ہی حق ہو گئے، تے پھر بازاراں چ تیاں بھی انہاں دیاں روڑیاں نے تے جنگلاں چ پتر بھی انہاں دے مارے نے، ورنہ کوئی بندہ تکلیف کیتی ہوے۔ دکھ ایک گل دا ہے، میں کہا جی جنہ حق دا ساتھ دیو گے اوڈی وڈی مصیبت آئے گی، جڈا وڈا حق، اس تو وڈا حق کوئی نہیں جڑا اللہ بھیجے، تے اے دے حق وچ علی دی اولاد کرو نکلی ہے۔ ہاں اس حق نو باطل چ ملانا چاہندا سی یزید، او یار یزید ناجائز نو ناجائز کرنا چاہندا سی جائز نو، اوے نماز نو کچھ نہیں سی آندا یزید، لوگ اندر امام حسین نمازاں بچائیاں نے، نمازاں نو یزید کی پہ آندا سی، سارے یزیدی تے آپ نماز پڑھتے سن، امام حسین روزے بچائے اور روزے نہیں سن رکھتے،
روزے بھی رکھتے سن، نمازاں بھی پڑھتے سن. انج حسین تو نماز وکھری پڑھتے سن، جنہاں نے تو وکھری پڑھے وہ یزید ہے. حق دا ساتھ دے کے تے حق نو بچا کے اے پورا خاندان رولیا ہے. میں تقریر کر چکا، میرے کو 7 منٹ باقی نے. 7 منٹاں چ گل کرنا تے دعا کریے. میرے محترم سامعین، انہاں حق دا ساتھ انج دیتا ہے، پتر بھی رولے نے تے تیاں بھی رولیاں نے. البتہ ایک گل دا دکھ ہے وہ دسنا. حضرت امام حسین نے 10 محرم نو پوچھا سی مینوں قتل کیوں کر دیو؟ انہاں آکھیا تیرے پیو دے بغض وچ. ایتھوں اسی رونا شروع کرنے ہوں تے تساں بدلے لینے سن کوئی پرانے تے پتراں کولوں لینے سن، تیاں کولوں تے نہیں بدلے لے جاندے. ایک گل دساں تانوں، جڑے دشمندار بندے ہوندے نا وہ ایک گولی نال بندے نو مار لین نا دشمن نو تے پھر 400 گولی بعد چ مار دے. بندہ ایک گولی نال مر گیا ہوندا ہے، 400 گولی ہیٹھ تے میگزیناں خالی کر دے نے، رجدے ہی نہیں، غصہ نہیں نہ اتردا. چلو کوئی گل نہیں، جنہ بھی غصہ انہوں چڑھیا ہوئے 400 گولی بھی مار لوے، 10 بندے مارن والے ہون، 4 بندے مرن والے ہون، جڑے ویلے چارے مر جان یا 2 1 مر جائے تے گھنٹہ اتنے کھلو کے فائرنگ کرتے رہن، مویاں تے فائرنگ کرتے رہن تے پھر اس تو بعد نچدے بھی رہن. آخر کار وچوں کوئی انہاں چ جاندا چلو بس کر. کدرے کدرے ہائے دی آواز آئی ہے. مولا تانوں جزا دے. میں کدی تنگ تے کیتا ہی نہیں. میں تے کہ میرا آنسو آ گیا تو ہر جس لا خیر ہوئے کہ بلا بڑیاں بڑیاں دشمنیاں لوگاں دیاں پئیاں نے. ایک ایک فائر نال بندہ دنیا چھڈ گیا تے لوکاں 400 گولی اودے تے کڈی ہے تے غصہ کڈیا تے لوکاں ایسا لاش ہی نہیں چکن دینی. آخر پاویں کسے دے دل چ خیال آیا، پاویں کسے نو پولیس دا ڈر ہویا تے پاویں کسے نو بندیاں دا ڈر ہویا، پاویں کسے نو میڈیا دا ڈر ہویا، ایک واری پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد کسے نہ کسے وچوں آکھیا او چلو بس کرو، او چلو بس کرو. اے دیگر تک اولاد تے رسول دی ساری قتل ہو گئی سی. شام غریباں تک تیاں محمد دیاں اڈیک دیاں رہیاں نے. کوئی آکھے ہو بس کرو. ہاں کوئی یزید دی فوج چو آکھے ہو بس کرو. ہن جو سارے دنیا تو ٹر گئے. انہاں علی علیہ السلام دے پوترے مار کے بس نہ کیتی، 2 مار کے بس میں صدقے جاواں، پھر لاشاں تے گھوڑے پجائے. اوے اجے بھی بس نہیں کیتی، پھر خیمیاں نو لٹن آ گئے. کی بندے کرتے نے تیاں انج دے لوگ سلوک کرتے نے. تیاں والے میرے نال بولو میں چھڈن لگا. اے تیاں چھوٹیاں ہوندیاں پیو دی چولی چ ہوندیاں تے سارے دن شکایتاں کردیاں نے سارے دن دیاں. مینوں امی نے آ شے نہیں دتی، مینوں بھرا نے آ شے نہیں دتی. نکی ہوندی پیو نال گلاں کردی ہے، 8 9 سال دی ہوندی ہے تے پتہ نہیں کون اینوں دسدا. کوئی اللہ ہدایت پتہ نہیں کیویں دے دل چ خیالات تے تبدیل ہوندے نے. اے دے نفس وچ ایسیاں گلاں ہوندیاں. اٹھ کے جدا ہو جاندی ہے پیو کولوں تے ماں دے پیچھے لک لک کے آندی ہے ابو نو آکھ میں جُتی لینی ہے، ابو نو آکھ میں کپڑے لینے، ابو نو آکھ میں نواں بستہ لینے. ماں آندی ہے تو تے سارا دن ساڈیاں شکایتاں کردی سا، ہن پیو کولوں منگدی بھی نہیں. ادوں آندی امی مینوں ابو کولوں شرم آ. اے شرما والی 9 10 سال دی جدا ہو جاندی ہے پیو دی چولی چوں. جدوں 20 سال دی شادی دے ویلے لائق ہوندی ہے تے نکاح والے دن دیگر ویلے اوتھے پیو کھلوتا ہوندا میلے کپڑے پا کے. پتراں دیاں ویاواں تے بوسکیاں ہوندیاں نے، تیاں دیاں ویاواں تے میں اج بندے سادہ کپڑے وچ کھلوتے ویکھے نے. تے جڑے ویلے کوئی بزرگ بی بی آندی ہے نا چلو پیچھے ہوو پیو نو پیار دے ہوندے او ٹر چلیے ٹر چلیے. پرانے زمانے چ پنڈوں باہر ڈولیاں رکھیاں جاندیاں سن تے سارا پنڈ ملن آیا ہوندا سی. خدا دی قسم مینوں او دور یاد آوندا ہے جدوں یتیم تیاں بھی لوکاں دیاں ٹردیاں سن، جدی ماں مر گئی ہے، پیو مر گیا ہے، بھرا بھی کوئی نہیں، کلی دھی دی شادی پنڈ دا زمیندار قبلہ لمبردار کردا سی نمبردار تے او آ کے بھی سر تے پیار دے کے. میں عیسائی بھی آئے ودیا کرن آؤندے سن کسے دور سارا پنڈ ہی باہر آیا ہوندا سی. ہن تے پھر اپنی اپنی پئی ہے. ادوں دھی ودیا ہوندی سی، سارے پنڈ دی دھی ہوندی سی. غیر مسلم بھی صدقے جاواں ودیا کرن آئے ہوندے سن قبلہ. اور جڑے ویلے پیو ملن لگدا سی نا ادوں دنیا ویندی سی کہ جڑی چولی چو اٹھی ہے اج گل لگن لگی. اور جدوں پیو دے گل لگدی سی نا تے ادوں ایک گل کردی سی، پیو دی پگ سرک جاندی سی. جدوں ایتھے سر رکھ کے آندی سی کوئی بولیا معاف کرے. میں پردیسن دا جنازہ کسے دے گھروں اٹھنا ہی میرے بابلا کوئی چھوٹی موٹی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کرنا ہی مینوں معاف. پیو سر تے ہاتھ رکھ کے آندا سی اج دیاں گلاں نہ کر رکھے میرا دل دکھی ہے. آندی سی میں تیرا گھر چھڈ چلیاں بابلا تیریاں گلیاں چھڈ چلیاں میریاں گڈیاں پٹولے ایتھے رہ گئیاں میں ٹر چلی ہوں. جڑے وے جان لگدی سی نا ادوں پیو حوصلہ دے کے آندا سی شریف بندے آل تینوں ٹوریا غیرت مند بندے آل تینوں ٹوریا.
اپنے تو چنگے عزت داراں ول تینوں ٹورے ہیں بیٹی تو ساڈی عزت ہے اسی کو تیرے تو دور ہاں تیرا گھر ہے کدا گھر ہے سار اٹھاؤ یار تیرا گھر ہے جدوں دل کردا یا تیرے ویر ایتھے تیرے چاچے تھے تیرے چاچے دے پتر تھے سارے اٹھاؤ میرے نال وہ آندی ابا ہن تے ٹر چلیے پیو آندا سی کل انہاں دے گھر ولیمہ ہے کل 1 بجے تک سانو تو اڈیکنا جدائی کوئی نہیں 1 بجے میں بھی آ جاؤں گا تیرے بھرا بھی آ جان گے تیرے مامے بھی آ جان گے تیرے دووے چاچے بھی آ جان گے اور جس دھی نو پیو آکھے کل سارے آواں گے چپ تے او نہیں کردی تے جنوں ٹیگر ویلے نال لا کے حسین آندے سن کل نہ میں ہونا ہی نہ چاچا عباس ہونا ہی نہ ویر علی اکبر ہونا میں دعا کر لگا آباد رہو نوجوانوں کدی کسے گاؤں میں نہ رہو اے ڈنگا شہر ہے ایتھوں دیاں تیاں بار بیائیاں نے اے نال پنڈ نے شاہ جی دا پنڈ ہے اے سویہ پنڈاں نے تیاں بیائیاں تیاں پیکے آؤندیاں نے وڈیریاں ہون تک بولو اور جو کوئی ہوئے تے آؤندیاں دعا کرو تی وسدی ہو یاوے اجڑ کے نہ آوے تے جے پیکے تی اجڑ کے آوے تے اگلی دعا تے آمین دل نہ کہہ دیا جے منہ نہ پاوے نہ آکھنا دل نہ آمین کہہ دینا اے تی اجڑ کے کدی پیکے آوے نا انہوں کو جیوندہ مل پوے قبرہ نال گلا نہ کرنیاں پہ پرانے زمانے چ ایتھے بیٹی نو چکیا ہوندا سی ایتھے پتر نو چکیا ہوندا پتر نو پینا نے ایتھے بایا ہوندا دوواں پاسے لتاں کرا ایتھے چھوٹی بچی نو چکیا تے سر تے گنڑی 10 میل ٹر کے 5 میل ٹر کے آندیاں سن پیکے پنڈ تے جڑے ویلے اولاد آندی سی نا اماں تو تھک دی نہیں روڈ ہن بنے نے پہلا روڈ کوئی نہیں خدا دی قسم تے ماں کی آندی سی وہ آندی سی پتر او تواڈے مامے دا گھر آ گیا ہے او تواڈے نانے دا گھر آ گیا ہے میرے سارے تھکے میں لے گئے تسی ایک واری میرے نال رلو تے میں دعا کر لواں آنسو اگے آ گیا ایک اور آ چلا یہ دا مطلب ہے پیکیاں دے پنڈ ویکھ کے گھر نہیں گھر دور ہوندا ہے پیکیاں دے گھر بندے بھی دور ہوندے نے مامے بچیاں دے اجے نہیں ویکھے نانا پتراں دا اجے نہیں ویکھیا اجے صرف دوروں پنڈ ویکھیا کی پنڈ دا نظر آیا کوئی اچھی ٹالی کوئی اچھا بورڈ کوئی اچھا پاپولا انج کر کے ویکھ کے تے دوروں پنڈ دے اثار سمجھدے پنڈ دے اثار ویکھ کے تے تیاں دیاں سن میرے تھکے میں لے گئے میرے تھکے میں لے گئے نے میں صرف تینوں ایک گل دسن لگا جڑی بازاراں چ نہیں تھکی وہ مدینے آ کے صدقے جاواں کوئی بندہ قبلہ ثابت پرانے بندے بیٹھے ہو میرے سامنے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا زہرہ دی تھی نے انہیں سفر کر کے تھکاوٹ دا احساس کیتا ہوئے درباراں چ جا کے تھکاوٹ دا احساس کیتا ہوئے میں تنوں ایک کوئی ثبوت دینا ایک پرا قتل ہو جائے تے بی بی دا سنگ بہ جندا رو رو کے وہ بیان لکھوان جوگی نہیں ہوندی وہ فاتحہ چلن جوگی نہیں ہوندی اشاریاں نال گلاں کر دی تے سنگ بہ جندے نے میں حیران ہو گیا بی بی زینب تیری شجاعت تو پراواں دیاں کٹیاں سراں تھلے کھلو کے توحید پڑھی ہے تو انہیں قتلاں تو بعد رسول دی رسالت پڑھی ہے خدا دی قسم کوفے دے دربار جو بی بی نے خطبہ دیتا امر بالمعروف نہیں عن المنکر جڑے بندہ دی آنکھاں ٹھیک سن او سمجھتے سن کوئی مستور پہ بول دیئے تے جڑا نبی نازی ہو اندہ دیو میں نو دسو ہے کدھرو علی آ گیا اور ڈنگا شہر آڑے ہو جس بی بی نے انہیں قتلہ تو بعد اولاد دے قتل پتیجیاں دے قتل پنیمیاں دے قتل ویران دے قتل شبیر جیسا ویر اکبر جیسا بیٹا ہن پہ سن دے سو انہیں قتلاں چے وچکار کھلو کے انہیں لاشاں وچ کھلو کے پیرا دین دی رہی ہے تے انہیں سرا تھلے کھلو کے تو عید خطبے پڑھ دی رہی ہے جے لہجے وچ بھی تھکاوٹ ہوندی تے نبینا کیوں اندہ علی بول رہے ہیں میرا تسی رڑ گیا ہون رڑے ہو میں پیانا نبی نے آکھیا علی بول رہا ہے یہ دا مطلب تھکاوٹ نہیں نا نہیں اور یار محسوس بھی بی بی نے نہیں ہون دیتی تیری جتی تو میں تیاں مارا تیری اینی جرت تیری اینی شجاعت تو واقعی ہے ہی زینب تو پیو دی زینت پیو دی شجاعت نال ایڈی بہادری نال خطبے دے کے تے کو تہاڈا کی خیال ہے اج تو پیرا دیتا تے خطبے دیتے نے او دو بی بی صحت مند سن اینا مارے اسی لوگاں شام غریباں حضرت سجاد نو قتل کرنا ہے سن حضرت سجاد نو بچاندیاں بی بی دا سر زخمی بی بی دی کنڈ زخمی بی بی دی ہاتھ زخمی کی دساں تے بڑے ہاتھاں نال توحید دے خطبے دے کے تھکاوٹ محسوس نہیں کیتی
میرا خیال ہے ہن دلائل ختم ہو گئے تھکاوٹ والے ختم کرا ہن دساں تھکی کتھے واہ کدی نہ جس نوجوانوں سر دا ماتم کرو جنی دور ہے دیوار ہے نا اے دیوار جتھے ہے بچے بیٹھے نے اینی دور نانے دی قبر سی جدو تھک کے بی بی ڈگ پہ تو سا کوئی نہیں سنیا ڈگی ہے تو فضا اٹھان لگی ہے بی بی اٹھو آنج وے کے بی بی فرما دی اماں میں اٹھن جوگی نہیں رہے اماں میں نو نہ اٹھائیں اوتھوں لے کے نوجوانوں اوتھوں تک پھر زہرہ دی تھی اٹھ کے نہیں گئی پھر اوتھوں تک انجی گئے نے جمع علی اکبر دی لاش دے شبیر گئے نے ہتھانا ٹور دے بی بی پاک آباد رہو جدو نانے دی قبر تک پہنچے نا قبلہ ایتھے آگے کہ جملہ کیا نے ہو گئی آنسو آگے نے ہن میں دعا کر لگا تو انہوں پتہ 3 واسطے دے کے دعاواں کرنا لمبی دعا بھی میں کدی نہیں کی تھی آنسو خشک ہون تو پہلا میں دعا کرنا جدو قبر رسول تے اتری نا 89 نانے دی قبر تے ایک وین کیتا نے دل قابو کرنا کسے مومن دا دل اچھل کے باہر نہ آ جائے بی بی فرمان دیئے میرے پیکیوں میں تھک پہ اے صدقے جامعہ قبر رسول تے فرمایا نے میں میرے پیکیوں تھی تھک کے آئی جائے میں اٹھ کے میں نوے کو میں تھک پہی جائے اگے تھکاوٹ دی دلیل دیتی نے ہائے نہ آنکھو کسے گا میں تھکاوٹ دی دلیل کی دیتی نے آج درو بیکھو یار آج پہ کے نا بی بی فرما دی ہے نانا جویں بالکل سامنے باقے پہ گل ہوں دی بی بی یہ جی گل کیتی ہے جویں بالکل نانا سامنے پہ آج قبر نو اشارہ کر کے فرما دے نانا یار تُسا کدی قبران تے جا کے گلہ نہیں کیتی اے انہوں پتا ہے جی دے لگ دے دی قبر ہو جڑا بڑھڑا پیو پتر دی قبر تے جائے نا وہ بھی جا کے ڈگ پہندہ تے آندہ تینوں پتا نہیں سی ویڑا میرا سی تو کھڑے ویلے ٹر پہ ہیں میں بڑا اوکھا ہوں نانے دی قبر لوے کے بی بی ایک وین کیتا میرے کو پڑھیا نہیں پہ جاندہ تو ہی سنو گے کہ میں آج بی بی فرمان دیا نانا میں پیرے دین دی نہ تھکی نانا میں سجاد بچان دی نہ تھکی نانا میں بازاراں درباراں دے خود بیاج نہ تھکی نانا میں واپس کربلا چو گزری تے نہ تھکی ایتے آگے کی میں تھکیاں بی بی فرمان دی نانا تیری قبر ہی تھے بینا تیری قبر تو چاند گاز تے فاصلے تے میں نو سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے آکھے آئے نا جو زینب کیڑی وے میں نو پہ کے نہیں پہ سجان دے وے میرا نبیان دا سلطان نانا خوش کا کھون تو پہلا 3 باری آمین اکھڑ بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے رزق دے رزق واسطے بے روزگار دے روزگار واسطے اور بیرون ملک بچیاں واسطے انہوں نے کاغذات بن جائیں جڑے پہنوں نو آکھ کے گئے نے میں تیری شادی آ کے کروں خالقہ انہوں نے آسودہ حال فرما پاکستان دے سیاست دانہ نو عوام دی خدمت دی توفیق عطا فرما پاک فوج دی حفاظت فرما اور میں جناب دے سامنے 3 واسطے آنکھ خوش کون تو پہلا 8ویں دا فرمان ہے ایک بچہ بیمار ہے وہ میری عزیزہ بچی ہے وہ دا بیٹا ہے 6-7 دنوں دی عمر ہے 2 دن دا اسپتال داخل ہویا سی وہ دے دل چی تکلیف ہے اگے وہ دا بیٹا کوئی نہیں اس بیٹی نو اللہ بیٹا عطا کیتا ہے وہ دے دل نو تکلیف ہے جب میں فون کیتا ہے تو وہ پھر لے کے لاہور چلے گئے نے اگے میں دعا کیتی سی الحمدللہ کافی فرق ہے دعا کرنا کے لیے صغر دا صدقہ اس بچی نو اللہ غم نہ دے او دے بیٹے نو دراز زندگی عطا فرمائے بہت شکریہ تسا ہماری مہربانی تسا دل نال آمین آکھیے اس قسم دیا ساری دعاواں ذہن چ رکھو لیبارٹریاں دی رپورٹاں غلط ہو جاندیاں نے جدوں اللہ کرم کرے جدوں شبیر دا صدقہ اللہ عطا کرے ڈاکٹر حیران ہو جاندے نے کہ رپورٹ تیری فکر نہیں کرنی بیمار دی بھی فکر نہیں کرنی دعا خلوص نال کرنی قرآن برکت واسطے کھولنا تے او دے کے 3 ترلے کر سکنا دعاواں قبول کر لے ساڑیاں دعاواں تاں تو قبول نہیں کردا کہ اساں گناہ کیتے نے اسی شیطان دے وسوسے چاہ کے تیری اطاعت نہیں کر سکے چل انج کر تینوں شبیر دے خون دا واسطہ ہی ساڑے گناہ معاف کر دے ایتھے گناہ معاف کر دے باہر نکلیے نا امام بارگاہ چو ساڑے نامہ اعمال چو گناہ نہیں ہونا چاہیے تینوں زہرہ دیاں تیاں دیاں چادران دا واسطہ ہی ساڑے گناہ معاف کر دے گناہ معاف کریں گا تیرا غصہ اتر جائے گا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو نبی دا صدقہ او دی اولاد دا صدقہ شیعہ سنی اہل دی سب دے گناہ مانو معاف فرما تے دعاواں قبول کر لے گناہ معاف کرو گے تے خود بخود ساڑے ترس آ جائے گا تے واسطے او دین لگا تیریاں ہوراں نو ترانے پڑ جان
تیرے ملائکہ دے ہتھاں چوں تسبیحاں ڈگ پین عرش دا آسمان پھاڑ کے واسطہ اگے ٹر جا پہلا واسطہ ہی ایسا ہے علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما دوسرا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما اور آخری وہ واسطہ دین لگا جتے حوراں دے وال کھل جان جنت وچ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرن دا واسطہ گناہ معاف فرما دعاواں قبول فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ